میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، یہ سورہ تحریم کی 28ویں پارے کی آیت ہے۔ گزشتہ جمعے بھی یہی تلاوت کی گئی تھی۔ اس میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم، اس کے دروغے اور نگران ایسے فرشتے ہوں گے جو سخت خو ہیں، تند خو ہیں۔ اللہ پاک نے جس چیز کا انہیں حکم دیا ہوگا اس کی نافرمانی نہیں کریں، وہ اپنا کام کر گزریں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور جس چیز کا وہ حکم دیے جاتے ہیں وہ کر گزریں۔ اس وقت پہلی بات گزشتہ جمعے عرض کی تھی، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے، اور ایمان جہنم سے بچنے کی بنیادی شرط ہے۔ ایمان کے بغیر سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جہنم سے نکل کر جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ جنت کا جو ویزا ہے وہ ایمان ہے، اور آج ہمارے اس دور میں ایمان خطرات سے دوچار ہے، ایمان کے لالے پڑے تھے۔ پہلے زمانے میں ایمان کو خطرہ تھا گمراہ فرقوں سے اور غیر مستند قسم کے ایسے لوگ جنہوں نے باقاعدہ قرآن و حدیث کا علم حاصل نہیں کیا، اور لوگوں کا مقتدا اور رہنما بن کر کے ان کو قرآن پاک کی تفسیریں اور حدیث کی تشریح سنانے لگے۔ یہ خطرہ پرانے زمانے میں بھی تھا، اب اس زمانے میں ایک تیسرا خطرہ بھی ہے جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں ہے۔ یہ پہلے دو جو خطرے اور فتنے تھے یہ پہلے سے زیادہ ترقی کر گئے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اور تیسرا جو خطرہ ہے ایمان کو وہ اب ہے بے حیائی اور فحاشی سے۔ بے حیائی اور فحاشی کا ارتکاب، اس کا انجام ایمان سے معلوم ہے۔ حیا اور ایمان ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم ہیں۔ جب حیا اٹھ جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 60 سے اوپر شعبے ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ ایمان کو یہ تینوں خطرے، تینوں طرف سے ایمان کو خطرہ ہے، اور بزرگوں کا ارشاد ہے۔ اس دفعہ جو ریونڈ میں جماعت کا اجتماع ہوا، وہاں جو بیان ہوا اس بیان کا خلاصہ یہ تھا کہ اس دور میں ایمان کو بچانے کے 3 راستے ہیں۔ جو آدمی ان 3 راستوں کے ساتھ جڑ جائے گا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے گا، اس کا ایمان محفوظ ہوگا۔ اور میں سب سے پہلا جو راستہ ہے اہم، وہ ہے دینی مدارس۔ دینی مدارس میں پڑھنے والے، پڑھانے والے، ان کا تعاون کرنے والے، کسی بھی اعتبار سے ان کے ساتھ جڑنے والے
ان کا ایمان ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک تو 10-12 سال جو بچہ لگاتا ہے قرآن و حدیث کا دل دہلا دینے والے مضامین اور ایسے باریک مضامین جن تک عوام الناس کی نگاہ نہیں پہنچتی وہ سارے وہ پڑھتا ہے، اور 8-10 سال اس کو اللہ والے علماء کی صحبت نصیب ہوتی ہے۔ ایک تو نصاب ایسا جس سے آدمی کا ایمان بنتا ہے، اعمال کی، اخلاق کی، عقائد کی درستگی ہوتی ہے، اور دوسرا پھر اللہ والوں کی صحبت، ایک دن میں 10-12 سال۔ تیسرا ماحول ایسا نورانی کہ رات دن قال اللہ و قال رسول کی سزائیں، اس بچے کا اپنا ایمان جو ہے وہ تو محفوظ ہو ہی جاتا ہے، اس بچے کی وجہ سے پوری خاندان اور پوری نسل کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ایسے لوگ جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے، مدرسوں کا تعاون کرنے والے ہیں، ان پر خرچ کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ پاک ضائع نہیں فرماتے۔ ایک بزرگ فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کی حفاظت کا وعدہ کیا، اب قرآن پاک کی حفاظت کے جتنے ذرائع ہیں ان سب کی حفاظت اللہ پاک کے ذمہ ہے۔ مکاتب میں پڑھانے والے، مدارس میں پڑھانے والے، پڑھنے والے بچے اور ان کا تعاون کرنے والے، یہ سب قرآن پاک کی حفاظت کے ذریعے ہیں۔ اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا جو راستہ ہے اس دور میں ایمان کو بچانے کا وہ یہ دینی مدارس ہے۔ ہمت کریں تو اپنے بچوں کو دین کا عالم بنائیں، اور بے شک ان کو دوسری تعلیم بھی دیں، لیکن دینی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن گمراہ نہیں ہو سکتا، اس کو پٹڑی سے کوئی نہیں اتار سکتا۔ اعمال اخلاق کے اعتبار سے کمزوری آ سکتی ہے، لیکن اس کی عقائد خراب ہو جائیں، ایمان خطرے سے دو چار ہو جائے، یہ ناممکن الا ماشاء۔ اور دوسرا راستہ خانقاہی نظام، ملک کے مختلف علاقوں میں، مختلف کونوں میں اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں، کچھ دن رہتے ہیں وہاں جا کر کے، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی جو صحبت ہے وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ تو خانقاہی جو نظام ہے اس کے ساتھ جو آدمی وابستہ ہو جائے اس کا ایمان کے خطرے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے ملک میں بھی مختلف علاقوں میں خانقاہ ہیں، جیسے دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں اسی طرح دین کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی بندہ سفر کرے، مہینہ 2 مہینے یا رمضان کا آخری 10 دن اعتکاف والے، کبھی 2 مہینوں کے بعد چلا گیا، کبھی 3 مہینوں کے بعد چلا گیا، نہیں تو سال کے بعد چلا گیا، جس کی جس قدر استطاعت۔ اللہ والے جہاں بیٹھے ہیں جو بندہ ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس کا ایمان کے خطرے سے کیا ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے، ان سے ملنے کی ہے یہی ایک راہ، ملنے والوں سے راہ پیدا ہے۔ اللہ پاک سے ملنا چاہتے ہو تو جو اللہ کے ملنے والے ہیں وہی ان سے ملا کرو، وہ آپ کو ایک دن اللہ پاک کے دربار میں کیا کریں گے، پہنچا دیں۔ اور تیسرا راستہ جو ان دونوں سے آسان ہے، مدارس والا راستہ تو بڑی قربانی والا راستہ ہے، اور ہر گاؤں میں جانا
اس میں بھی تھوڑا سا مجاہدہ ہے، کچھ خرچ بھی کرنا پڑتا ہے، کچھ وقت بھی دینا پڑتا ہے۔ ان دونوں سے جو آسان راستہ ہے وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے قبر پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کی بارش برسائے۔ انہوں نے عام آدمی کے لیے، عوام الناس کے لیے، ایسے لوگ جو دنیا کے بکھیڑوں میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ الہامی راستہ ہے، ان کے لیے یہ تبلیغی جماعت کا راستہ کیا کیا ہے نکالا۔ اور یہ ویسے نہیں ہے، وہ جا کر کے مدینے میں انہوں نے ڈیرا لگا لیا، آنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مدینے والے نے آرڈر کیا کہ تم جاؤ برد صغیر، تم سے کام لیا جائے گا۔ بہت پریشان ہوئے۔ وہاں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کے بھائی تھے، ان سے جا کر کے عرض کیا کہ یہ اشارہ ہو رہا ہے اور میرے اندر کیا ہمت ہے اس کی۔ انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا، بھائی یہ تو نہیں کہا کہ تم کام کرو گے، یہ ارشاد فرمایا ہے نا کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ جب تم سے کام لیا جائے گا فرمائے گا تو پھر لینے والا جانے اور وہ جانے، تم چلے جاؤ۔ واپس آ گئے اور پھر اللہ پاک نے ان کے دل میں یہ راستہ رکھا جس نے بلا شبہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا۔ دنیا کا کام بھی اپنی جگہ چلتا رہتا ہے، ملازمت بھی چل رہی ہے، دکان بھی چل رہی ہے، فیکٹری اور کارخانہ بھی چل رہا ہے، سے روزے بھی لگ رہے ہیں، چلہ بھی لگ رہا ہے، شب جمعہ میں بھی جانے کی توفیق ہو رہی ہے۔ تو لاکھوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں ان طریقوں سے کیا ہوا انقلاب۔ اتنی لوگوں کو میں جانتا ہوں اپنے گاؤں میں جو شرابی کبابی تھے، پینٹ پتلون پہننے والے، اس جماعت کی برکت سے اللہ پاک نے انہیں ایسا بارش متشرع پگڑی باندھنے والا، سنت کے مطابق لباس پہننے والا، اور ان کے گھروں میں اللہ پاک نے علماء پیدا کیا۔ وہ عالموں کے باپ بن گئے۔ جماعت میں وقت لگانے سے بندہ عالم تو نہیں بنتا لیکن عالموں کا بھی باپ بن جاتا ہے۔ جب اپنی اولاد کو اس لائن میں لگائے گا تو عالموں کا باپ، حافظوں کا باپ بن جائے گا۔ تو بھائی واقعتاً ایمان شدید خطرے میں ہے، اور گزشتہ جمعے آپ سن چکے ہیں کہ ایمان ایک ایسی بنیادی شرط ہے جس کے بغیر آخرت کی جو نعمتیں ہیں، اپنے پچھلے ہوئے رشتہ داروں سے ملاقات، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی زیارت، صحابہ کرام سے ملاقات اور ان کی زیارت، اور سب سے بڑی اللہ پاک کا دیدار اور اللہ پاک کی زیارت، اور پھر جنت کی ختم نہ ہونے والی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، یہ سب کس کے نتیجے میں ملے گی؟ ایمان کے نتیجے میں ملے گی۔ اور اس وقت ایمان خطرات سے دو چار ہے۔ ایمان کو بچانے کے یہ تین ہی راستے ہیں، اور یہ تینوں راستے ایسے ہیں کہ یہ مولویوں نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ مولویوں سے لوگوں کو چڑ ہے۔ تبلیغی جماعت کے بانی بھی علماء، اس کے چلانے والے بھی علماء، اس کی نگرانی کرنے والے بھی علماء، اور مدارس بنانے والے، مدارس چلانے والے، مدارس میں پڑھنے پڑھانے والے، وہ سارے کون ہیں؟ بھی مولوی، علماء۔ اور خانقاہوں میں جو بزرگ اللہ والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی کیا ہے؟ علماء۔ یہ تین شعبے ہیں، تینوں علماء نے سنبھالے ہوئے ہیں۔ سیاست میں بھی علماء نے سنبھالی ہوئی ہے، اگرچہ آپ اس کو مانتے نہیں۔ جہاد بھی علماء نے سنبھالا ہوا ہے، جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں۔ مولوی سے جان نہیں چھوٹ سکتی، بچہ پیدا ہوگا تو اذان کار میں مولوی صاحب نے دے دی، اس کے بعد اس کو الف با مسجد میں مولوی صاحب نے پڑھانا ہے،
بالغ ہونے کے بعد اس کو نماز مولوی صاحب نے پڑھانی ہے، اس کے نکاح کا جب وقت آئے گا تو نکاح مولوی صاحب نے پڑھانا ہے، زندگی گزار کر کے جب دنیا سے جا رہا ہوگا تو جنازہ کس نے پڑھانا ہے؟ مولوی صاحب نے پڑھانا، قبر پر دعا بھی مولوی صاحب نے پڑھانی۔ تو کہاں مولوی سے تم بچو؟ ڈاکٹروں سے نفرت ہے تو علاج نہیں کروا سکتے۔ تو یہ پہلی بات گزشتہ جمعے بیان ہوئی تھی، تھوڑی سی تشنگی باقی تھی، میں نے آج اس کو پورا کر۔ دوسری بات جو اس آیت کے لیے سمجھنی ہے، ایمان کا خطاب کرنے کے بعد اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ غور سے سنیں، سمجھنے کی بات ہے۔ اس میں اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے، کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ایمان لانے کے بعد کچھ اور بھی کرنا پڑے گا۔ اگر ایمان لانے ہی سے بندہ جہنم سے بچ جاتا تو پھر قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا کا خطاب بے معنی تھا۔ ایمان والوں کو خطاب کر کے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جس سے یہ ثابت ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنا پڑے گا، تب جا کر کے جہنم کی آگ سے بچو۔ جہنم کی آگ سے بچنے کا ایک تو کامل نجات ہے اور ایک نفس سے نجات ہے کہ کبھی نہ کبھی آدمی کا چھٹکارا ہو جائے، کبھی نہ کبھی چھٹکارے کے لیے تو صرف ایمان کافی ہے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا وہ کبھی نہ کبھی نکل آئے گا۔ اب وہ کبھی نہ کبھی کتنا عرصہ ہوگا تو اس کی لمٹ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب وہ ایک نماز کے بارے میں کیا 1 کروڑ 2 کروڑ 80 لاکھ ایک فرض نماز چھوڑنے کے بعد اس کا تو کبھی نہ کبھی بہرحال جہنم سے نکل آئے گا۔ ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام شفاعت کر چکیں گے، شہداء شفاعت کر چکیں گے، اولیاء اور صلحاء شفاعت کر چکیں گے، قرآن پاک کے حفاظ شفاعت کر چکیں گے، علماء شفاعت کر چکے، پھر آپ ایمان والے ان کو بھی اللہ پاک شفاعت کا حق دیں گے، وہ بھی شفاعت کریں گے۔ وہ عرض کریں گے اے اللہ کچھ لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، آج وہ نظر نہیں آ رہے کدھر چلے گئے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے وہ دوسری طرف چلے گئے، جاؤ تم جن جن کو پہچانتے ہو ان کو نکال کے لے آؤ۔ یہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بڑی حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے مسجد کی جان پہچان، مسجد کا دعا اور سلام یہ قیامت والے دن بھی نجات کا ذریعہ بنے۔ عام ایمان والوں کو بھی اللہ پاک شفاعت کا موقع عطا فرمائے۔ جب سارے شفاعت کر چکیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے اب تو رحمان ہی بات۔ چنانچہ اللہ پاک اپنی رحمت کی یہ 2 لپیں 3 مرتبہ جہنمیوں کو جہنم سے نکال کے بیٹھ، اللہ کی لب اور اللہ کا ہاتھ جو اس کی شایان شان ہے۔ یہ کتنے آدمی ہوں گے؟ کروڑوں کی تعداد میں ایسے ایمان والے ہوں گے جن کے دل میں ایمان تو تھا
لیکن کوئی ایمان کی نشانی نہیں تھی، نہ ان کو فرشتے پہچانتے تھے، نہ عام ایمان والے ان کو پہچانتے تھے، اللہ کو معلوم تھا۔ ان کو آخر کار اللہ پاک جہنم سے نکالیں گے، وہ جل کر کے کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ جنت کے دروازے پر ایک نہر حیات، اس نہر میں انہیں نہلایا جائے گا، غوطہ دیا جائے گا، ان کے سارے جسم صحیح سالم ہو جائیں گے۔ ان کی پیشانیوں کے اوپر لکھ دیا جائے گا عتقاء الرحمن، یہ رحمان کے آزاد کردہ ہو۔ تو نفس ایمان جو ہے اس کی وجہ سے کبھی نہ کبھی نجات تو ہو جائے گی، لیکن یہاں قرآن پاک کا جو خطاب ہے وہ نفس نجات کے لیے نہیں ہے، ورنہ یا ایھا الذین آمنوا ہی کافی تھا، بلکہ یہاں جو خطاب ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے کامل نجات دلاؤ، اپنے نفسوں کو بھی جہنم سے پوری کامل نجات دلاؤ، اور اپنی بیوی بچوں کو بھی جہنم سے پوری نجات دلاؤ۔ کامل نجات کا یہ مطلب ہے کہ جہنم میں جائے بغیر اللہ پاک اپنی معافی کا فیصلہ فرما کر جنت کا داخلہ نصیب۔ اس کے کئی اسباب ہوں گے۔ سب سے پہلا جو سبب ہے کامل نجات کا وہ ہے پورے دین کے اوپر 100% چلنا۔ ایمان لانے کے بعد اللہ پاک کے احکامات اوامر اور نواہی کی شکل میں، حلال و حرام کی شکل میں، جائز اور ناجائز کی شکل میں، نیکی اور گناہ کی شکل میں ایمان والوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد اللہ پاک کے ان سارے احکامات کو 100% پورا کر دیتا ہے، جن کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جن کاموں کو اللہ نے گناہ کہا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، جن کاموں کو اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے ناجائز قرار دیا ہے ان سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ ایسے آدمی کے ساتھ کامل نجات کا اللہ پاک کا وعدہ ہے، اور وہ ایسا وعدہ جو ساری آسمانی کتابوں میں اللہ پاک نے فرمایا، سارے انبیاء کے صحیفوں میں اللہ پاک نے اس کا اعلان فرمایا، اور سارے انبیاء علیہ السلام کی زبانوں سے اس کا اعلان کروایا۔ یہ اللہ پاک کا اس کے ساتھ وعدہ ہے، اور جس سے کبھی بیشی ہو جائے، کبھی گناہ میں پھنس گیا، کبھی کسی حرام کام کا ارتکاب کر بیٹھا، کبھی کوئی ناجائز کام ہو گیا، اس کے لیے بھی راستہ اللہ پاک نے بنایا ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ کر لے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے کبھی گناہ کیا ہی، اور سچی توبہ کر لے گا اور پھر اپنی لائن سیدھی کر لے۔ ایسے آدمی کے ساتھ بھی اللہ پاک کا وعدہ ہے کہ اس کو جہنم سے کامل نجات عطا فرمائے گی، بغیر سزا کے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو دوسری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد بھائی کچھ کرنا پڑے گا۔ صرف ایمان لانا اگر کافی ہوتا تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کافی تھا۔ یہاں فرمائے ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو معلوم ہوا ایمان لانے کے بعد بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ کچھ کرنا یہی ہے کہ دین
پر چلے، اللہ پاک کے جائز ناجائز کو سمجھے، حلال اور حرام کو سمجھے، نیکی اور گناہ کو سمجھے، برائی اور بدی کو جو ہے سمجھے۔ اگر کمزوری ہو جائے، کبھی پھنس جائے تو سچی توبہ کر لے اللہ پاک۔ تیسری بات انشاءاللہ آئندہ جمعے، اور آج آخر میں پچھلے جمعے میں بھول گیا، مسجد والوں نے میرے ذمہ اعلان ہے بھائی، چندے کا اعلان۔ مسجد والوں نے مینارہ جو ہے اس کی تزئین و آرائش کا کام شروع کیا ہے، اور مسجد کے چھوٹے موٹے کام نکلتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھائی فنڈ نہیں ہے۔ مسجد سوسائٹی کی اور بڑی عجیب بات ہے، مسجد سوسائٹی کی جہاں 4-4 کروڑ کی کوٹھیاں ہیں، 50-50 لاکھ کی گاڑیاں ہیں لوگوں کے نیچے، اور مسجد میں چندہ مانگنا پڑ رہا ہے، مجھے شرم آتی ہے۔ تو 15 کروڑ کا تخمینہ ہے، 15 لاکھ کا تخمینہ ہے، جس میں سے 5 لاکھ کا انتظام کمیٹی والوں نے خود کیا اپنی وساطت سے، 10 لاکھ باقی ہے بھائی۔ جو آدمی اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے بھائی، جب تک یہ چلتا رہے گا۔ آپ کے والدین جو دنیا سے چلے گئے، یہ آپ کے پاس جو کچھ ہے یہ اپنے والدین کی اس کا صدقہ ہے۔ انہوں نے آپ کو پڑھایا، عہدوں تک پہنچایا، وہ مال و دولت چھوڑ کے گئے تو آج آپ کوٹھیوں کے مالک ہیں، افسروں میں اونچی اونچی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ والدین کو مت بھولیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اللہ کے پیغمبر میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اگر اس کے لیے کچھ کروں تو اس کو پہنچے گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ضرور پہنچے گا۔ تو انہوں نے فرمایا مخراف نام کا مدینے میں ان کا بہت بڑا باغ تھا، وہ مخراف میں اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے اللہ کے نام پر وقف کرتا، آپ اس کو غرباء میں اور فقراء میں تقسیم کریں۔ تو والدین کے لیے ایسا صدقہ کر کے جائیں کہ آپ دنیا سے چلے جائیں تو تب بھی ان کو پہنچتا ہے، اور وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔